پاکستان میں انتخابات کا مطالبہ تو بڑی شدت سے کیا جاتا ہے، لیکن انتخابی عمل کبھی بھی تنازعات سے پاک نہیں ہوا. اور دنیا میں بھی الیکشنز ہوں تو تنازعات سامنے آ جاتے ہیں، لیکن بعد میں انتخابی نتائج کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں انتخابی نتائج کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا، اور اس کا نتیجہ ہم پچھلے 10-12 سال سے جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو گیا اس کی سزا کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں. 2008 کے بعد سے جو پاکستان میں سچویشن ڈیولپ ہوئی، 2008 میں ریلیٹیولی جو ایک انسٹیبلٹی کا فیکٹر تھا اس میں محترمہ کی اسیسینیشن بنی تھی، لیکن اس کے بعد انتخابی نتائج کے اوپر تنازع نہیں تھا. لیکن 2013 کے اندر 4 سیٹوں سے ایشو شروع ہوا، اور 4 سیٹوں سے شروع ہوتا ہوتا 126 روز کے لیے ڈی چوک کے اندر دھرنا اس کے اوپر منتج ہوا. اور پھر پورے 5 سال یہ سلسلہ کسی ایک شہر کی بندش، کسی ایک شہر میں احتجاج، کبھی کہیں اور احتجاج، کبھی فیض آباد میں دھرنا، اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا. اور 2017 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن پہ ختم ہوا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی 2018 میں حکومت بنتی ہے. تو 2018 میں جب ان کی حکومت بنی تو ان کو سلیکٹڈ کا نام دیا گیا. وہ خود اپنے آپ کو سیم پیج کی حکومت کہتے تھے، اور دوبارہ اس کا انجام ایک ایسے ہی موڑ کے اوپر 10 اپریل 2022 میں ایک عدم اعتماد کی صورت میں سامنے آیا. اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام، داخلی عدم استحکام ایک نیکسٹ لیول پہ چلا گیا. اور کبھی شاید ایسا ہوا نہیں ہوگا کہ فوج یا ایک پولیٹیکل پارٹی آمنے سامنے کھڑے ہوں، لیکن پی ٹی آئی نے اس وقت کے فوج کے سربراہ کو میر جعفر اور میر صادق کے القابات سے پکارا، اور ہر کچھ وہ کہا. وزیر آباد میں ان کے اوپر حملہ ہوا تو جو حاضر سروس فوج کے افسر تھے براہ راست ان کا نام لے کر ان کے اوپر الزام عائد کیا. تو کیا جو آئندہ انتخابات ہیں وہ پاکستان میں کچھ بہتری کی خبر لائیں گے، کچھ لوگوں کو امید دلا سکیں گے، یا اکانومی کے اندر جو کچھ تباہی پچھلے کچھ عرصے میں ہو چکی ہے، جو مہنگائی اور بے روزگاری کے اندر اضافہ ہو چکا ہے، وہی سلسلہ چلے گا اور لوگ ایسے ہی پستے رہیں گے؟ آج کے پروگرام میں ان تمام ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں. سردار ایاز صادق صاحب وفاقی وزیر بھی ہیں، اور الیکشن ریفارمز کے حوالے سے ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ بھی ان کے کاندھوں کے اوپر ہے. ایاز صادق صاحب، ویری وارم ویلکم. تھینک یو جی، شکریہ. سر، آپ بڑی اہم پوزیشنز اپنے سیاسی کیریئر میں، اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی سنبھالا، اقتصادی امور کی وزارت اب آپ سنبھال رہے ہیں، لیکن الیکشن ریفارم شاید ایک بہت بڑا امتحان ہے آپ کا. 13 اور 18 کا نتیجہ اگر سامنے رکھیں کہ کیا ہوا انتخابات کے بعد، تو ہمیں سب سے پہلا لیسن یہ ڈرا کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی راستہ بھی بنانا ہے کہ انتخابی نتائج قابل قبول ہوں. کیا کریں گے اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو آپ نے ٹچ کیا. 2018 کا ایکسپیرینس تو بہت ہی ایک تکلیف دہ ایکسپیرینس تھا. انفارچونیٹلی اگر ہم پہلے جائیں، ایک وہ ڈرامہ کیا گیا تھا 35 پنکچر والا، جو کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. اسی طرح سائفر کا کہا گیا، جس میں پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا جتنا کہ شاید لوگ ریلائز نہیں کر رہے. ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور افواج پاکستان کے اوپر جو کیچڑ اچھالی عمران خان صاحب نے، اور بڑے آسانی سے انہوں نے بعد میں کہہ دیا نہیں یہ تو امریکہ نے تو کچھ نہیں کیا. اور اسی طرح باقی، اور جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ پھر 2014 ہوا، 2014 تیاری تھی 2018 کے الیکشن کی. 2018 کے الیکشن میں ایک میرا انٹرویو ہے منیزہ جہانگیر صاحبہ کے ساتھ، وہ ذرا آپ سن لیجئے گا. اس کے بعد مجھے کسی کا فون آیا تھا، آپ نے یہ کیا کہہ دیا، اور وہ صاحب اب نہیں بولتے، اب کچھ مہینوں سے نومبر کے بعد ذرا خاموش ہیں. تو یہ ساری ایک کڑی چل رہی تھی. میں اسپیکر تھا نیشنل اسمبلی، مجھے لوگ آ کے کہتے تھے جی ہم اس کو مل کے آئے ہیں، اس نے ہمیں بلایا، یہ ہو رہا تھا. تو گراؤنڈ سارا سیٹ ہو رہا تھا. 2014 کے دھرنے کے پیچھے کون تھا؟ 2000 دھرنے کے پیچھے وہی تھے جو 2018 میں خان صاحب کو لے کے. لیکن آپ ہمت دکھائیں گے، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ کیونکہ اب تو تقریباً کوئی ڈھکی چھپی چیز ہے ہی نہیں نا جی. جنرل آصف نواز کے بھائی نے جو کتاب لکھی کراس روڈ، شجاع نواز نے، اس کے اندر تو اس نے پورا اس کو ڈاکومنٹ کر دیا نا. میرا خیال ہے کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. کون تھا پیچھے اس کے؟ وہی تھے جو کہ 2018 میں لے کے آئے. پھر جو 1 پیج کی بات کرتے تھے، 2 شخصیات تھیں جو کہ مین کیریکٹر تھے اس میں. اب وہ آگے چلیں، ہم وہ کریں جو کہ ہمیں آگے کرنا چاہیے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ الیکشن ریفارم، لیکن میں اس کو تھوڑا سا آپ سے ٹچ کر لوں کیونکہ یہ آئندہ الیکشنز کے اندر بھی ایشو سامنے آئے گا. 2014 کے پیچھے جو الزام تھا وہ اس وقت کے ڈی جی ایس آئی جنرل ظہیر کے اوپر تھا. 2018 میں جنرل ظہیر کے اوپر براہ راست یہ چارج نہیں بنتا کیونکہ اس وقت پوزیشن کسی اور کے پاس تھی. جنرل باجوہ
اور جنرل فیض. جی کنٹینیوٹی پھر ہو گئی 2014 کی کنٹینیوٹی انہوں نے کیری کیا. 2014 کی کنٹینیوٹی بعد میں جنرل باجوہ جنرل فیض نے کی 2018 میں. جی یہی ہوا جی یہی ہوا. ایک آپ نے وہ پائلٹ والا واقعہ ہوا تھا اور آپ نے قومی اسمبلی میں فلور کے اوپر کھڑا ہو کر کہا تھا کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. جی میں نے کہا تھا. تو یہ کیا بات سچ ہے کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ اس لیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ میٹنگ ختم کرو. میٹنگ میں سارے پارلیمنٹری لیڈرز 1 گھنٹہ بیٹھے رہے. 1 گھنٹے سے اب وہ پرائم منسٹر صاحب تشریف نہیں لا رہے. 2 کرسیاں لگی ہوئی تھیں, وہ پھر اٹھا دی گئی, پھر رکھ دی گئی کرسیاں, اور ہم سارے کہہ رہے تھے کہ بھئی آؤ بیٹھو بات کرو. مگر وہ نہ آئے. پھر چیف کو آ کے بات کرنی پڑی اور فارن منسٹر کو آ کے بات کرنی پڑی. چیف نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہ یہ سچویشن ہے, یہ ہونا چاہیے. وہاں یہ بھی کوشچن ریز ہو رہا تھا کہ جی آپ ان کو اس طرح یونیلیٹرلی اس وقت چھوڑنے کی بات, مگر یہ بار بار آ کے یہ کہتے تھے کہ نہیں وہ آپ اس کو ختم کریں میٹنگ, بیکاز کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس کچھ بھی سے کیا ہو سکتا ہے؟ اینی تھنگ ہو سکتا ہے. وہ دس از واٹ دے ور ریپیٹڈلی سیئنگ. پریشان تھے, بہت پریشان تھے, انڈر پریشر تھے. اس لیے آپ نے کہا ٹانگیں کانپ رہی ہیں. قریشی صاحب بہت انڈر پریشر تھے. اور لیکن آرمی چیف کو انڈر پریشر تھے. آرمی چیف باڈی لینگویج ان کی انڈر پریشر نہیں تھی, لیکن آپ نے کہا ٹانگیں کانپ رہی تھیں. ہاں شاہ محمود قریشی صاحب. اور یہ ٹریگر آپ نے آرمی چیف کو کہا, جنرل باجوہ کو کہا کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ نہیں, میں نے شاہ محمود کو کہا تھا. آپ نے شاہ محمود کو کہا تھا؟ جی میں نے کہا تھا کہ ان کی, میں تو اگر وہ کلپ کو سنے نا, پھر اس کے بعد میر جعفر, میر صادق بھی مجھے بنا دیا گیا. پھر یہ بھی کیا کہ اگر گولی مارنی, مجھے کلپ دوبارہ چلانا پڑے گا. ضرور چلائیے گا. آپ نے اس وقت جنرل باجوہ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے. میں نے کہا جنرل باجوہ بھی وہاں پہ موجود تھے. آپ بھی کا اضافہ کر رہے ہیں. نو کلپ دیکھ لیں. آپ نے مجھے کسی کو جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت, جو میں نے کہا آئی اسٹینڈ بائی دیٹ. ایک میٹنگ اس وقت ہم نے اٹینڈ کی تھی, بریفنگ, بیک گراؤنڈ بریفنگ کی. عمران خان وزیر اعظم تھے اور آئی تھنک پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان نے ہمیں کچھ جرنلسٹوں کو بلایا تھا. جب ابھینندن کو ہم نے پکڑ لیا, اس کا وہ جہاز باز کو گرا کے یہاں سے ہم نے گرفتاری اس کی کر لی, تو پھر یہ خبر یہ تھی کہ رات کو کوئی میزائل اٹیک وغیرہ کی وہ ادھر سے کوئی کوشش ہو رہی ہے, انہوں نے کوئی موومنٹ ہوئی تھی, ہماری انٹیلیجنس نے انٹرسیپٹ کر لی تھی. اگر تو وہ انفارمیشن آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہے اور اپنی جوابی کارروائی کی جا رہی ہے, تو پھر تو دیٹ از ویری سینسیبل اینڈ پروڈنٹ اپروچ کہ آپ پارلیمنٹیرینس کو آن بورڈ لے رہے ہیں کہ یہ والی سچویشن ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا پریپیئر کرنا ہے, کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. ابھینندن کو آپ کو چھوڑنا تھا, 2 دن بعد چھوڑنا تھا. چھوڑنے کا طریقہ تھا, ایک ڈگنیفائڈ طریقہ تھا. یہ ڈگنیفائڈ نہیں تھا. نو, اٹ واز ناٹ ڈگنیفائڈ. نو, آپ کرتے ہیں نا, کسی کو سعودی فارن منسٹر کو بلا لیتے, چائنیز فارن منسٹر کو بلا, وہ آپ کو ریکویسٹ کرتا, آپ ہینڈ اوور کر دیتے. آپ نے تو فوراً پکڑا دیا. آپ کے خیال میں انڈر پریشر ہو کے ہم نے ریلیز کیا تھا؟ آئی ڈونٹ نو واٹ دا بیک گراؤنڈ از, مجھے یہ نہیں پتا. ایک بیک گراؤنڈ تو میں نے آپ کو بتایا, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ جو ہے بیک گراؤنڈ جو بتا رہے ہیں, بٹ آئی تھنک آپ کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بریف کیا گیا تھا اس پہ. نہیں, میں نہیں تھا اس میں. اس میں آپ نہیں تھے؟ نہیں, وہ جو پرانے پرائم منسٹر تھے وہ تو کسی سے بات کرنا نہیں پسند کرتے تھے. آپ بریف کی بات کر رہے ہیں, وہ اس میٹنگ میں آنا نہیں پسند کرتے تھے. اور اب اللہ تعالیٰ کی دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہوتا ہے, ہم ان سے دہشت گردوں سے بات کرنے کو نہیں تیار. میرے اوپر کیا کیا الزام نہیں لگائے, میرے اوپر کیا کچھ نہیں کیا گیا ان کی طرف سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا نا. ایاز صادق صاحب, آپ نے جو سابق آرمی چیف تھے ان کی اپوائنٹمنٹ کے وقت, مجھے یاد ہے کیونکہ ہم لوگ پرانے جو جرنلسٹ ہیں ان کو بہت ساری چیزیں زبانی ذہن نشین رہتی ہیں, ان کی تعیناتی سے پہلے آپ کی پارٹی کے لوگ ان کے فادر ان لا سے ان ٹچ تھے, اور میں ان کو کہتا تھا کہ بھائی میرٹ اور پرنسپل سینیورٹی کا جو ہے اس کو 2 چیزوں کو سامنے رکھو. یہ جو آپ مل ملا رہے ہیں نا, ماضی کا تجربہ آپ نون لیگ بھول گئی ہے, جس کو لگاتے تھے اسی سے لڑائی آپ کی بڑھ جاتی تھی, لیکن آپ نے راستہ پھر وہی اختیار کیا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ ایک بندے کو آپ ڈھونڈ کے لائے تھے, آتے ہی دوسرے مہینے لڑائی ہو گئی. وہ ایک تو مجھے نہیں پتا کہ کون مل رہا تھا کون نہیں مل رہا تھا, میں نہیں مل رہا تھا. آپ کی پارٹی کی ٹاپ ٹیئر مل رہی تھی, میں نام نہیں لیتا, لیکن ٹاپ ٹیئر مل رہی تھی. ٹھیک ہے, مگر میرا خیال ہے ہم جب لائے ان کو, وہ مجھے وثوق سے نہیں میں کہہ رہا, میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ ان کی محبت میں اتنے مبتلا ہو گئے تھے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا ان کو لے کے آنا ہے. اور یہ ڈفرینٹ سورسز سے ہمیں کہا جا رہا ہے, ڈفرینٹ سورسز کوٹ کر رہی ہیں کہ یہ بار بار یہ کہتے تھے کہ نہیں یہی سب سے اچھا ہوگا, چینج آنا چاہیے. ان کی اپنی تھیوری تھی, اپنی فلسفی تھی. یہی سب سے اچھا سے مراد عمران سب سے اچھا. جی. لیکن یہ والی سچویشن جب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا, اس کے کچھ عرصہ بعد ڈیولپ ہوئی تھی. اس سے پہلے آپ لوگوں سے لڑائی شروع ہو چکی تھی. نہیں, ٹویٹ والا میچ پڑ گیا تھا, پہلے سے ڈیولپ. ٹویٹ واپس کرانے پر ہو گئے تھے, وہ بہانے اب بعد میں جو میڈیا سیل تھا اس کے اوپر آپس میں اختلافات ہو گئے. نہیں, میں یہ کہوں گا کہ جی یہ اٹ واز 2014 سے پلان ہوا تھا.
اس میں صرف یہاں پلاننگ نہیں ہوئی تھی، اور بھی لوگ تھے، ملک سے باہر بھی پلاننگ ہوئی تھی. ملک سے باہر کون تھے؟ بٹ اٹ کوڈ بی اینی ون. فارن فنڈنگ میں دیکھیں نا، ایسے ایسے نام ہیں، ایسی نیشنلٹیز ہیں جو کہ ہم ابھی تک اس کو کنکلوڈ نہیں کر سکے. میں نے فارن فنڈنگ کے کیس میں بہت ساری تفصیلات پڑھی ہیں. اس میں کچھ ایسا پیسہ آیا ہوا ہے جو الیکشن کمیشن اس کو فریز کر سکتا ہے، سیز کر سکتا ہے، اس پہ آرڈر جاری کر سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی آرگنائز انسٹیٹیوشنل فنڈنگ یا فارن کنٹری فنڈنگ کا ایشو نہیں ہے. انسٹیٹیوشنل نہیں، انڈیویجول فنڈنگ ہے. انڈیویجول فنڈنگ اگر اسرائیلی ہے یا انڈین نیشنل ہے تو ان کا کیا انٹرسٹ ہے یہاں پہ فنڈنگ دینے کا؟ اور یہ تو وہ ہے جو کہ نظر آئی ہے. جو نظر نہیں آئی وہ کتنی ہے؟ یہ جو میڈیا سیل ان کا چل رہا تھا اس جماعت کا، جو ان کو فنڈنگ آ رہی تھی، ہم بار بار یہ کہتے ہیں یار ہم تو اتنی میڈیا کیمپین نہیں کر سکتے. جو انہوں نے ایک آدمی کو ہائر کیا تھا جو 200 اپنی آئی ڈیز بنا کے یہ کام کر رہے تھے، تو وہ بٹ ایک چیز اچھی ہوئی ہے. ایک تو بہت برا ہوا جو 9 مئی کو ہوا، وہ پاکستان ڈڈ ناٹ نیڈ اٹ. جو ہندوستان کام نہیں کر سکا وہ ان لوگوں نے کر دیا. اچھی چیز یہ، اس کے بعد آپ ٹی وی پہ سڑکوں پہ گالم گلوچ تو نہیں سنتے. ہمارے حلقے میں ہوا ہے، ایک آدمی نے، کسی نے، وہ جذباتی ہوتا تھا، اس نے اس کی تصویر کھینچی، کہتا میں بھیج رہا، اور انہوں نے معافی مانگنی شروع کر دی کہ جی نہیں. اس لیے یہ گالم گلوچ بند ہوئی ہے. کچھ سینسیبل چیزیں ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم الیکشن بھی لڑنا ہے، اسمبلی میں بھی آنا ہے، مگر چونکہ میں پرائم اسمبلی سے نکل جانا ہے. پھر نہیں، اب مجھے پھر سے سوچا کہ مجھے آ جانا چاہیے. پھر جب سیٹوں پہ لڑنا ہے تو ساری سیٹوں پہ میں نے لڑنا ہے. تو وہ تو سیریس ہی نہیں اسمبلی میں آنے کے لیے.